بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بیان کیا ہے کہ سلام کرنے پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں، السلام علیکم کہیں تو کتنی نیکیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں تو کتنی نیکیاں، اور آگے ومغفرت و مبارکات و مغفرت و ساتھ ملا تو پھر کتنی نیکیاں ملتی ہیں۔ اس ویڈیو کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اور ساتھ میں ہم نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف جاگنے والوں کو سلام فرماتے بلکہ سناتے، کہ جو شخص سو رہے ہوں، اگر چند لوگ سو رہے ہوں اور بیچ میں کچھ جو ہے جاگ رہے ہوتے تو نبی علیہ السلام صرف ان لوگوں کو سلام سناتے، مطلب اتنی آہستہ آواز میں سلام کرتے کہ صرف جاگنے والوں تک ہی آواز پہنچتی، سونے والوں کی نیند میں خلل پیدا نہیں ہوتا تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے بیان کرنا ہے کہ جو سلام کیے بغیر انسان بات شروع کر دے تو کیا اس کی بات کا جواب دیں یا نہ دیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ بیان کرتے ہیں۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو آدمی سلام کہنے سے پہلے ہی گفتگو شروع کر دے، بات شروع کر دے، اپنے سوال جواب شروع کر دے، اس کی باتوں کا جواب نہ دو، اس کی باتوں کا جواب نہ دو جب تک پہلے سلام نہ کرے۔ تو جب تک انسان سلام نہ کرے تو اس کی باتوں کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ اور اس حدیث مبارکہ سے ہمارے وہ بھائی درس حاصل کریں جو کسی کو دور سے دیکھ کر اگر آ بھی جاتے ہیں تو صرف مسکرا کر مصافحہ کر لیتے ہیں، مل لیتے ہیں، بلکہ سلام نہیں کرتے۔ دور سے آ کر مسکراتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، آ کر گلے بھی مل لیتے ہیں، ہاتھ بھی ملا لیتے ہیں، لیکن سلام نہیں کرتے۔ تو ان بھائیوں کو اس حدیث سے درس عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ہمیں سب سے پہلے جو ہے وہ سلام کرنا چاہیے، اور ان کی زبان پر لفظ السلام علیکم کے الفاظ نہیں ہوتے۔ چاہے کتنی ہی انسان دور سے آئے اور آ کر اگر سلام نہ کرے تو پھر کیا فائدہ، کہ اگر آ کر انسان اپنے بھائی کو دور سے بھی آیا اور اتنی چاہت کے ساتھ بھی آیا اور آ کر اپنے بھائی کو سلامتی کی دعا ہی نہ دے تو پھر کیا فائدہ، پھر اس ملنے کا یا گلے ملنے کا کیا فائدہ اگر انسان سلامتی کی دعا ہی نہیں دے سکتا۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنی عادت تبدیل کر کے سلام کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں آیا اور سلام نہ کیا، اس نے سلام نہیں کیا اور سیدھا ہی چلا آیا۔ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ، واپس جاؤ اور السلام علیکم کہہ کر پھر اندر آؤ۔ تو یہ ہمارے نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے، اور یہ صرف جو ہے وہ ہم جیسے غلاموں کے لیے نبی علیہ السلام کی تربیت ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بھائیوں کو اس کی تلقین کریں کہ جب بھی آئیں ملاقات کریں تو سب سے پہلے سلام کریں۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلام گفتگو سے پہلے ہے، کہ سلام گفتگو سے پہلے ہے، کہ گفتگو بعد میں، سلام پہلے کرنا چاہیے۔ تو میٹھے اسلامی بھائیوں، ان حدیثوں میں ایک ایسے عجیب و غریب شخص کی روایت بیان کی جاتی ہے کہ جس نے دنیا میں جنت خریدنے سے انکار کر دیا۔ ابھی بیان کرنی ہے آگے کہ ایک ایسے شخص کی روایت ہم نے بیان کرنی ہے کہ جس نے دنیا میں جنت خریدنے سے انکار کر دیا۔ معاذ اللہ، کتنا بد نصیب ہے جس کو نبی علیہ السلام جنت دینا چاہیں وہ بھی دنیا میں، اور اس نے جنت خریدنے سے انکار کر دیا۔ وہ کس وجہ سے ہے، آئیے سنتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بخیل کہا جس نے جنت خریدنے سے انکار کر دیا، لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ جو سلام میں بخل کرے وہ اس سے بھی بڑا بخیل ہے، کہ جس نے جنت خریدنے سے انکار کر دیا، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ بخیل ہے، لیکن ساتھ میں نبی علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ اس سے بھی بڑا بخیل وہ ہے جو سلام کرنے میں بخل کرتا ہے۔ اور آج سلام میں بخل کرنے والوں کی ہمارے ہاں کمی نہیں ہے، بلکہ ہمارے ہر بھائی ایسا ہی کرتے ہیں۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے، یہ صرف ترغیب دلانا مقصود ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کریں اور ہم ایک دوسرے کو ہر وقت سلامتی کی دعا دیتے رہیں۔ عوام تو عوام، خاصوں میں بھی آج کل یہ بات جو ہے پائی جا رہی ہے کہ آ کر صرف ہاتھ ملاتے ہیں یا سر ہلا دیتے ہیں یا دور سے ہتھیلی ہلا دیتے ہیں۔ تو یہ سارے طریقے جو ہے درست نہیں ہیں، بلکہ ہمیں منہ سے السلام علیکم کہنا چاہیے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا جس نے جنت خریدنے سے انکار کر دیا، اسی کی بات ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں برکت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی کہ فلاں شخص کہ میرے باغ میں کچھ پھل رکھے ہوئے ہیں اور وہ اٹھاتا نہیں ہے، ان کی وجہ سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ تو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی بھیج کر اسے بلوایا اور یہ فرمایا کہ پھلوں کو بیچ ڈالو۔
تو اس نے کہا میں نہیں بیچوں گا۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہبہ کر دو، اس نے کہا وہ بھی میں نہیں کروں گا۔ دیکھیں کتنا بدبخت انسان ہے، کتنا بد نصیب انسان ہے کہ جس نے نبی علیہ السلام کی ہر بات کو انکار کر دیا، ہر بات پر عمل بھی نہیں کیا۔ تو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورتاً فرمایا کہ اس کو جنت کے پھلوں کے عوض بیچ دو، اس کو جنت کے پھلوں کا عوض بیچ دو۔ اس بد نصیب نے پھر بھی کہا نہیں، اس نے پھر بھی انکار کر دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تجھ سے بڑھ کر بخیل نہیں دیکھا، تجھ سے بڑھ کر بخیل نہیں دیکھا مگر وہ شخص جو سلام کرنے میں بخل کرتا ہے، جو سلام کرنے میں بخل کرتا ہے وہ تجھ سے بھی بڑا بخیل ہے۔ دیکھیں جس نے نبی علیہ السلام کی 3 مرتبہ نبی علیہ السلام کے حکم کی تعمیل نہیں کی، نبی علیہ السلام نے اسے جنت خریدنے کا موقع دیا لیکن اس نے پھر بھی انکار کر دیا، اس سے بھی بڑا بخیل یہ انسان ہوتا ہے کہ جو سلام کرنے میں بخل کرتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کریں اور سلام کو عام کریں، اور ہر وقت اپنے پیاروں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو سلامتی کی دعا دیتے رہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔